اے خدا خاموش نہ رہ، اے خدا چپ چاپ نہ ہو اور خاموشی اختیار نہ کر، کیونکہ دیکھ تیرے دشمن ادھم مچاتے ہیں اور تجھ سے عداوت رکھنے والوں نے سر اٹھایا ہے، کیونکہ وہ تیرے لوگوں کے خلاف مکاری سے منصوبہ باندھتے ہیں اور ان کے خلاف جو تیری پناہ میں ہیں مشورہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا آؤ ہم ان کو کاٹ ڈالیں کہ ان کی قوم ہی نہ رہے اور اسرائیل کے نام کا پھر ذکر نہ ہو، کیونکہ انہوں نے ایکا کر کے آپس میں مشورہ کیا ہے، وہ تیرے خلاف عہد باندھتے ہیں، یعنی ادوم کے اہل خیمہ اور اسماعیلی، مواب اور ہاجری، جبل اور امون اور امالیک، فلسطین اور سور کے باشندے، اسور بھی ان سے ملا ہوا ہے۔ انہوں نے بنی لوط کی کمک کی ہے، تو ان سے ایسا کر جیسا مدیان سے اور جیسا وادی کے سون میں سیسر اور یابین سے کیا تھا، جو عین دور میں ہلاک ہوئے۔ وہ گویا زمین کی کھاد ہو گئے، ان کے سرداروں کو اوریب اور زیب کی مانند، بلکہ ان کے شہزادوں کو زبا اور زلمنا کی مانند بنا دے، جنہوں نے کہا ہے آؤ ہم خدا کی بستیوں پر قبضہ کر لیں۔ اے میرے خدا ان کو بگولے کی گرد کی مانند بنا دے اور جیسے ہوا کے آگے ڈنٹھل، اس آگ کی طرح جو جنگل کو جلا دیتی ہے، اس شعلہ کی طرح جو پہاڑوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی آندھی سے ان کا پیچھا کر اور اپنے طوفان سے ان کو پریشان کر دے۔ اے خداوند ان کے چہروں پر رسوائی طاری کر، تاکہ وہ تیرے نام کے طالب ہوں، وہ ہمیشہ شرمندہ اور پریشان رہیں، بلکہ وہ رسوا ہو کر ہلاک ہو جائیں، تاکہ وہ جان لیں کہ تو ہی جس کا نام یہوہ ہے تمام زمین پر بلند و بالا ہے۔ آمین۔